اور جیسے ہی 12 ربیع الاول قریب آنے لگتی ہے تو خوشی اور بڑھتی چلی جاتی ہے. جسے یہ باتیں بھی اچھی لگ رہی ہیں تو وہ بھی کہہ دے سبحان اللہ. ہم نبی علیہ السلام کی میلاد کی محفل میں یوں سمجھ لیں کہ بیٹھے ہیں. جمعہ تو ہوتا ہی ہے لیکن یہاں اس مسجد میں جو بیان ہوتا ہے وہ بڑی محبت اور اخلاص اور دل سے ہوتا ہے اور حضور کی شان کو بڑے دل سے بیان کیا جاتا ہے. 12 ربیع الاول اتوار کی ہے اور لوگوں کا 12 ربیع الاول آتے ہی جلوس کا دن جب آتا ہے تو اس سے پہلے بدعقیدہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جلوس کسی صحابی نے تو جلوس نہیں نکالا، یہ جلوس ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صحابہ کرام نے بھی نکالا ہو، کسی ایک صحابی نے اس طرح عمل کیا ہو. تو صحابہ نے سوال ان کا یہ ہوتا ہے کیا صحابہ نے جلوس نکالا جو یہ سنی 12 ربیع الاول کو نکل جاتے ہیں اور ہاتھ میں جھنڈا اٹھا لیتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں اور اس میں نعتیں پڑھتے ہیں؟ تو ایسا کیا صحابہ نے کیا ہے؟ تو ہمارا عمل کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عمل یہ ہوتا ہے 12 ربیع الاول کو کہ ہم جلوس نکالتے ہیں حضور کی محبت میں اور اس میں نعتیں پڑھی جاتی ہیں، حضور کے نعرے لگائے جاتے ہیں. اب لوگوں کا اعتراض یہ ہے کیا یہ صحابہ نے کیا ہے؟ اب بات بڑی پیاری سنانے لگا ہوں اور آپ کی سبحان اللہ جواب دے گی. اور ان کا سوال یہ ہے کیا یہ 12 ربیع الاول کو صحابہ نے یہ عمل کیا ہے، اس طرح جلوس منایا ہے 12 ربیع الاول کو؟ تو سنیں، حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو 12 ربیع الاول کا دن تھا. آپ کے سبحان اللہ ساتھ رہے گی. پیر کا دن تھا. حضرت بریدہ اسلمی جو حضور کے صحابی ہیں ان کے ہاتھ میں جھنڈا بھی تھا، صحابہ بھی ساتھ تھے، جلوس کی صورت تھی. مدینے میں حضور کی 12 ربیع الاول کو آمد بھی تھی، جلوس کی صورت بھی تھی، جھنڈا بھی صحابی کے ہاتھ میں تھا اور حضور خود اس کی قیادت بھی فرما رہے تھے. حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. اور جب حضور علیہ السلام کی آمد مدینے میں ہو رہی تھی تو حدیث پاک کے جملے ہیں صعد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدام فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ. ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے میلاد کی خوشی میں 12 ربیع الاول کو جلوس نکالتے ہو، کیا 12 ربیع الاول کو کیا صحابہ نے اس طرح کیا ہے؟ تو میں بتا چکا ہوں 12 ربیع الاول کا دن تھا اور وہ پیر کا ہی دن تھا. حضور کی آمد تھی، صحابی کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، صحابہ کا جلوس تھا، میرے آقا قیادت فرما رہے تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ حدیث کے الفاظ ہیں صعید الرجال والنساء فوق البیوت، عورتیں اور جوان چھتوں پر چڑھ گئے کہ حضور آ رہے ہیں. اور پھر تفرق الغلمان والخدام فی الطرق، بچے اور خدام وہ گلیوں میں پھیل گئے اور ہر ایک نعرہ لگا رہا تھا ینادون یا محمد یا رسول اللہ. ہر ایک کہہ رہا تھا یا محمد یا رسول اللہ.
ہر ایک نعرہ بھی لگا رہا ہے، جھنڈا بھی اٹھایا ہوا ہے۔ ہم ایسا کوئی عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ ہم نے خود سے گڑھ لیا ہے، یہ بنا لیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد یہ حضور سے بھی ثابت ہے، صحابہ نے بھی میلاد منایا ہے، اور پھر بڑے بڑے محدثین نے بھی میلاد منایا ہے۔ اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ میلاد کس صحابی نے منایا ہے، کس صحابی نے میلاد منایا ہے، ہمیں آپ بتائیں۔ اب توجہ کریں، حضرت عباس، آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ کی شان میں نے ایک قصیدہ لکھا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا، جو اعتراض کرتے ہیں کسی صحابی نے میلاد منایا ہے، کسی صحابی نے میلاد منایا ہے، تو دلیل دے رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کسی صحابی نے میلاد منایا ہے تو سنیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں، میں آپ کی شان میں ایک قصیدہ لکھ کر آیا ہوں اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا نے، آپ نے کتنے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو سلامت رکھے، وہ اشعار مجھے سناؤ۔ اس سے بات کیا پتہ چلی؟ جو نبی کی شان کو بیان کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنی دعاؤں سے نواز دیتے ہیں۔ اب دیکھیں وہی سوال، کیا میلاد صحابی نے منایا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کا مجمع لگا ہے، اور آپ نے اپنا قصیدہ سنایا۔ آپ نے کہا، انت لما ولدتا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، صحابی نے جو یہ شعر لکھے یہ اس کے الفاظ ہیں، انت لما ولدتا اشرقت الارض، یا رسول اللہ، جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کا میلاد ہوا تو اس سے پوری زمین آپ کے نور سے روشن ہو گئی ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو کوئی صحابی اٹھا نہیں، ایسا نہیں کہ اٹھ کر کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیوں حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں، یہ نہ کریں۔ لیکن سنیں اگلی بات کتنی پیاری کی ہے۔ پہلا جملہ اپنے شعر کا یہ کہتے ہیں، انت لما ولدتا، یا رسول اللہ، جب آپ پیدا ہوئے تو پوری زمین آپ کے نور سے روشن ہو گئی، فضاءت بنورک الافق، اور آپ کے نور کی وجہ سے آسمان کے کنارے جگمگانے لگے، آسمان چمکنے لگا۔ تو ہمیں کہنے دیں کہ جو بھی چمکتا ہے وہ حضور کی وجہ سے چمکتا ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار بول اٹھے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ میلاد، یہ کہتے ہیں کیا فائدہ ہے؟ یہ میرا چیلنج ہے، میلاد اگر کافر بھی کرے رب اس پر بھی کرم کرتا ہے، اور میلاد اگر حضور کا عاشق کرے، خود ہی بتائیں رب اس پر کتنا کرم فرمائے گا۔ یہ قرآن و حدیث، یہ اپنے جملے نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں، لیکن میں کیونکہ عشق والی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ راکعہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا میلاد اپنے شہزادے کا، مالک کائنات کا، اللہ کے محبوب کا میلاد بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ لما وضعت ولدی محمدہ، جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا، وضعتہ مکحولا مدحونا مسرورا مطیبا ساجدا للہ رافعا الیدیہ الی السماء۔ آپ کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو آنکھیں دیکھی پہلے سے سرما لگا ہوا تھا۔ اپنی نبی کی شان پہ بولے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔
آنکھیں دیکھی تو سرما لگا ہوا تھا، بال دیکھے تو تیل پہلے سے لگا ہوا تھا، مطیباً جسم دیکھا تو ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے خوشبو لگائی جاتی ہے تاکہ جب کوئی اٹھانے والا اٹھائے تو اسے خوشبو محسوس ہو، لیکن ہمارے آقا کی شان یہ ہے، آپ کی والدہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ کے جسم کو دیکھا تو آپ کے جسم سے خوشبوئیں آ رہی تھی۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور سنو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے مسروراً آپ کی والدہ کہتی ہیں، آپ کی والدہ کہتی ہے جب میرا بیٹا محمد پیدا ہوا تو مسکراتا ہوا پیدا ہوا ہے۔ وہ تو روتے ہوئے کو ہنسانے آئے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے آئے ہیں، مسروراً آگے الفاظ ہے مختوناً ختنہ شدہ تھے، ختنہ شدہ تھے، ساجداً للہ سر دیکھا تو آپ کا سجدے میں تھا، آپ سب جانتے تھے کہ کس طرف سجدہ کرنا ہے، آپ سب جانتے تھے، ساجداً للہ رافع الیدیہ الی السماء، اور آپ کے ہاتھ دیکھے تو اس وقت امتی بخشش کی دعائیں کر رہے تھے۔ جو پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو یاد کرے اور امتی بکواس کرے، آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب توجہ کریں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آتی ہیں، آپ دائی ہیں، اور آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، اور آپ جب مکہ کے اندر حضور کو حرم میں لے کر جاتی ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں۔ بہت سے لوگ یہاں سے مکہ پاک گئے ہیں اور جب حجر اسود کے سامنے جاتے ہیں سب کو پتہ ہے ہوتا کیا ہے، اگر کوئی چومنے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اسے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، چومنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب ادھر بندہ جا رہا ہے، امتی جا رہا ہے، اور وہ بندہ بھی ساتھ ساتھ عمرہ کرنے جاتا ہے جو حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے، معاذ اللہ کہتا ہے حضور تو ہمارے جیسے، وہ بھی عمرہ کرنے جاتا ہے، تو میں اس کے لیے یہ پیغام دیتا ہوں کہ تو جب جاتا ہے تو تو چومنے کی حجر اسود کو کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے حجر اسود کو بوسہ دوں، اور بہت سے لوگ کامیاب ہوتے، لیکن سنیں ادھر امتی ہے اور وہ بدبخت بندہ جو حضور کو اپنے جیسا کہتا ہے وہ حجر اسود کو چومنا چاہتا ہے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اما حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں حضور کو جھکاؤں، حضور حجر اسود کو بوسہ دیں، میں نے ابھی ارادہ ہی کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا، حجر اسود کیا ہوا، فخرج من مکانہ، حجر اسود اپنی جگہ سے اوپر آ جاتا ہے، حتی التصق لوجہہ، اور حضور کے چہرے کو چومنا شروع کر دیتا ہے۔ حجر اسود جب اپنے مقام سے اوپر آئے، جس کے لیے اوپر حجر اسود آئے، اور حجر اسود جس کو خود آ کر چومے اسے محمد عربی کہتے ہیں۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں میری بکریاں وہ تھی جو دودھ نہیں دیتی تھی، مگر حضور کے قدم لگے میرے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے، کیونکہ حضور آ گئے۔ کہا میں ہمسایوں کے پاس گئی، ان سے برتن لیے، ان کے برتن بھی دودھ سے بھر گئے۔ کہتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا میں مصروف ہو جاتی، کسی کام میں مشغول ہو جاتی، حضور کے جھولے کی طرف دیکھتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بظاہر جھولے جھلانے والا کوئی نظر نہیں آتا، مگر حضور کا جھولا جھولتا رہتا۔ کیونکہ ان مہدہ کان یتحرک بتحریک الملائکہ، خدا آسمان رحمت سے فرشتوں کو اتار دیتا، فرشتوں آج سارے کاموں کو چھوڑ دو،
آج میرے محبوب کو جھولا جھلاؤ، یہی کام میں خدا اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہوں۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہے، کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اما علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی ہیں حضرت شیمہ، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بڑی خوبصورت شان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی چھوٹے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی چھوٹے ہیں۔ اما شیمہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضور کو باہر لے گئی، حضور کی ردائی بہن وہ حضور کو دھوپ میں باہر لے گئی۔ جب واپس آئیں تو ماں اما حلیمہ سعدیہ ناراض ہونے لگی، کہنے لگی اس سخت دھوپ میں میرے محبوب کو کہاں لے کر گئی تھی، اس کڑکتی دھوپ میں میرے محبوب کو کہاں لے کر گئی تھی۔ اب سنیں اپنے نبی کی شان، ابھی بچپن کا عالم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے معجزات بتا رہا ہوں۔ اما حلیمہ سعدیہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ اے شیمہ اس دھوپ میں، کڑکتی دھوپ میں اس ننھی سی جان کو کہاں لے کر گئی تھی؟ تو جواب دیا اما شیمہ نے، اور آپ کی سبحان اللہ جواب دے گی، کہا امی جان رأیت غمامہ حتی یظل علیہ، میں نے آج کے دن جو منظر دیکھا ہے وہ کسی آنکھ نے اس سے پہلے نہ دیکھا ہوگا۔ امی جان کہتی ہیں بتا کون سا منظر دیکھا ہے؟ کہا اس سخت دھوپ میں اس ننھی سی جان کو، محمد عربی کو میں باہر لے کر گئی، کڑکتی دھوپ میں جب حضور کو باہر لے کر گئی تو بادل آپ پر سایہ کرنا شروع کر دیتا ہے، حتی اذا سارت اذا واقفت، حضور چلتے تھے تو بادل بھی چل پڑتا تھا، اور حضور رک جاتے تھے تو بادل بھی رک جایا کرتا تھا۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر بچپن میں بادل سایہ کرتے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ میں آپ کے پاس آیا، آپ جھولے میں آرام فرما تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیں، ہم اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں تاکہ بچہ اس سے کھیلے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا رب نے کھلونا بنایا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ حضور آپ کے بچپن کا زمانہ تھا، آپ کی والدہ نے آپ کو کس کے باندھ دیا، آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، عرش اعظم کے خدا کو گوارا نہ ہوا، چاند کو حکم دے دیا اے چاند میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جا۔ ساری کائنات کو نور دینے والا چاند میرے محبوب کریم کی انگلی پر رقص کرنے لگا۔ آپ کی انگلی کا اشارہ مشرق میں ہوتا، چاند مشرق میں چلا جاتا، آپ کی انگلی کا اشارہ مغرب میں ہوتا، چاند مغرب میں چلا جاتا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ کیا شان ہے۔ اب توجہ کریں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا بتاتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں۔ چچا کہتے ہیں میں نے دیکھا چاند آپ کے لیے کھلونا بنا ہوا تھا، آپ جدھر انگلی کرتے تھے چاند ادھر چلا جاتا تھا۔ اب سنیں حضور کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں چچا بات یہ ہے احدثہ و یحدثنی، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا۔ جتنی خوبصورت بات تھی نا اتنی ہی پیارے طریقے سے آپ ہضم کر گئے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اپنے نبی کی شان پہ بھی نہ بولے، یہ میلاد ہو رہا ہے، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے آقا ایک دفعہ پھر اس جملے کو کہتا ہوں، چاند حضور فرماتے ہیں مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کیا کرتا تھا۔ اب بھی اگر کوئی بکواس کرے کہ بھائی وہ ہمارا درود و سلام مدینے میں رہ کر کیسے سن سکتے ہیں، وہ مدینے میں ہو کر کیسے ہمارا درود و سلام سن سکتے ہیں، وہ تو اتنی دور ہے، تم یہاں پر بیٹھ کے ذکر کرتے ہو، درود و سلام پڑھتے ہو، تو مدینے میں ہیں۔ میں نے کہا چاند کہاں تھا؟ جو چاند کروڑوں اربوں میل کی مسافت پر تھا،
جب میرے آقا اس چاند کی آواز کو سن سکتے ہیں تو سنی اپنا عقیدہ بنا، آج بھی تیرا درود و سلام گنبد خضرا میں رہ کر سن سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی حدیث میں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، آقا نے فرمایا چاند مجھ سے باتیں کیوں کیا کرتا تھا؟ کہا چاند مجھ سے باتیں اس لیے کرتا تھا وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ، چاند مجھے رونے سے بہلاتا تھا، مجھے رونے نہیں دیتا تھا، کیونکہ اللہ کے محبوب جو ہیں اب توجہ کریں، اب اگلی بات سرکار نے فرمائی، اب یہ بات دوبارہ میں کروں گا، جو لوگ کہتے ہیں حضور تو مدینے میں ہیں، کیسے تمہارا درود و سلام سن سکتے ہیں؟ میں نے کہا سنو، حضور نے فرمایا اے چچا اس سے عجیب تر بات تمہیں بتاتا ہوں، چچا اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ جب میں ماں کے شکم میں ہوتا تھا تو قلم تقدیر چلتا تھا جو کروڑوں اربوں میل کی مسافت پر تھا، حضور فرماتے ہیں میں ماں کے شکم میں رہ کر اس قلم کے چلنے کی آواز کو بھی سن لیتا تھا۔ میں نے کہا جو نبی ماں کے شکم میں ہو اس قلم کے چلنے کی آواز کو سن سکتے ہیں، آج وہ گنبد خضرا سے ہمارا درود و سلام بھی سن سکتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام میں بیان کر رہا تھا آپ کے بچپن کے معجزات۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 2 سے 3 باتیں کروں گا جلدی اور آپ انہیں محبت سے اس کو سننا ہے۔ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آپ کی سہیلیاں آئیں اور کہنے لگی بڑی عجیب بات ہے، اے حلیمہ بات سمجھ میں نہیں آتی، پہلے تیرے گھر چراغ جلتا نہیں تھا، اب ہر وقت تو چراغ جلا کر رکھتی ہے، تیرے گھر میں ہر وقت روشنی ہوا کرتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہاں سے پیسہ آیا ہے؟ تو بڑی غریب ہے، تیرے گھر تو دیا جلتا نہیں تھا۔ کہا وجہ یہ نہیں ہے، اب ہم دیا جلاتے ہی نہیں ہیں، ما کننا نحتاج الی السراج، کہا جب سے مدنی آئے ہیں، جب سے سونے محبوب آئے ہیں، جب سے آقا آئے ہیں، جب سے مالک کائنات آئے ہیں، اب ہمیں دیا جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ جس کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے ادھر ہم آقا کو لے جاتے ہیں، آقا کے نور سے پورا کمرہ روشن ہو جاتا ہے۔ کہا حضور علیہ السلام جب سے آئے ہیں تو اب ہمیں دیے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہر وقت ہمارے گھر میں روشنی ہوتی ہے۔ توجہ کریں، اب بڑی خوبصورت بات حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَلَمْ يَكُمْ مَعَ سِرَاجٍ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ دَوْهُ دَوْ السِّرَاج، کہا جب بھی حضور چراغ کے سامنے آتے، اب یہ بات بڑی پیاری ہے اور آپ کی سبحان اللہ ضرور جواب دے گی، جب بھی حضور چراغ کے سامنے آتے تو چراغ کی روشنی کم ہو جاتی تھی، حضور کے چہرے کا نور اس پر غالب آ جایا کرتا تھا۔ پیچھے والوں کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے، کہہ دے سبحان اللہ۔ میں اتنا کہتا نہیں ہوں، چونکہ حضور کے میلاد کے مہینے میں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، بار بار بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ جسے حضور کے میلاد کے مہینے کی خوشی ہے وہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اب سنیں اگلی بات، اس سے بڑی خوبصورت بات، حضور علیہ السلام کے چہرے کے بارے میں، حضور کے نور کے بارے میں عبداللہ ابن عباس نے کمال کر دیا، اور کیا جملے ہیں، اور آپ کی سبحان اللہ ساری ایک طرف، لیکن اس بات پر آپ نے ضرور سبحان اللہ کہنی ہے۔ کہا وَلَمْ يَكُمْ مَعَ الشَّمْسِ قَطُّ إِلَّا غَلَبَ دَوْهُ دَوْءَ الشَّمْسِ، کہا عبداللہ ابن عباس نے جب بھی حضور سورج کے سامنے آتے، جب بھی حضور سورج کے سامنے آتے تو کیا ہوتا؟ کہا اس وقت سورج کی روشنی کم ہو جاتی تھی اور آقا کے چہرے کا نور اس پر غالب آ جایا کرتا تھا۔ اور شاعر نے یہاں کمال کیا، کہا نگاہ برق نہیں، برق کہتے ہیں لائٹ کو، نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، نگاہ
برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، سورج نہیں چہرہ، نگاہ برق نہیں چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر اسے دیکھنے کی تاب نہیں، بنا کے خالق خود پیار سے بولا میرا تو جواب ہے تیرا جواب نہیں۔